ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ کیا جانے والا عمل خالص اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ عام طور پر جو مرنے کی رسومات ہیں وہ اگر نہ کی جائیں تو برادری کے لعن طعن کا خوف ہوتا ہے۔ جب عمل میں اخلاص ہی نہ ہوگا تو ریاکاری اور دکھاوا ہوگا، اور جو عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے اللہ جل شانہ اس پر اجر نہیں دیں گے، اور جب اجر و ثواب خود کرنے والے کو نہ ملے گا تو اس نے مردے کو آگے کیا ایصال ثواب کرنا ہے۔ سنت کے مطابق کیا جانے والا عمل ہی اللہ جل شانہ قبول کرتے ہیں۔ جو عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مختلف ہوگا وہ مقبول نہ ہوگا۔ ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی دن مخصوص نہیں کیا، جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ تاریخ یا دن مقرر کرنا بدعت ہے۔ کچھ علاقوں میں جمعراتیں کرنی یا برسی منانے کا جو رواج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں، اور نہ ہی تابعین رحمت اللہ علیہم کے زمانے میں تھا۔ اگر کھانے کے ذریعے سے ایصال ثواب کرنا ہے تو اس کے اصل مستحق فقراء اور مساکین ہیں، نہ کہ رشتہ دار اور جان پہچان والے صاحب حیثیت لوگ۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یقیناً صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں۔ صدقہ خیرات مستحق کو دیں گے تو اس نیکی کا ثواب میت کو پہنچے گا۔ عبدالحی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو کھانا تصدق کے لیے پکایا جائے تاکہ اس کا ثواب میت کو پہنچے، اس کا کھانا فقراء کے سوا دوسرے لوگوں کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ صدقہ فقراء کے لیے ہے اور ہدیہ اغنیاء کے لیے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مردہ کا کھانا صرف غرباء کے لیے ہے، جو عام دعوت کرتے ہیں یہ غنی نہ کھائیں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ہم لوگوں کی عادات میں غمی کے موقع پر کل خوانی، 40واں، چھماہی اور برسی پر اسراف کرنا شامل ہو گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا عرب میں کوئی وجود نہ تھا۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام امور شہرت اور نام و نمود کے لیے کیے جاتے ہیں، جس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب مسلمانوں کے لیے کیا جانا چاہیے، اگرچہ وہ بے نمازی ہی کیوں نہ ہو۔ غیر مسلم کو ایصال ثواب ناجائز ہے۔ ثواب ملنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ بلا اجرت قرآن مجید کا پڑھنا خواہ قبر پر ہو یا کہیں اور جائز ہے۔ ایصال ثواب کے لیے اجرت دے کر پڑھوانا اور اجرت لے کر پڑھنا ناجائز ہے۔ اجرت لینے اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو۔ جب پڑھنے والے کی نیت پیسہ یا کپڑے یا کھانا ہوگا تو اس نے اپنا اجر پیسے لے کر یا کپڑے لے کر یا کھانا کھا کر حاصل کر لیا۔ اس نے مردے کو آگے کیا دینا ہے؟ قرآن کریم اجرت لینے کی نیت سے پڑھنا یہ عمل ثواب کے قابل ہی نہیں، کیونکہ پڑھنے والا دنیاوی اشیاء کے حصول کے لیے پڑھ رہا ہے، نہ خود اللہ جل شانہ سے اجر پائے گا اور نہ ہی مردے کو دے گا۔ پھر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ نابالغ بچے اگر قرآن پاک پڑھ کر کسی کو ایصال ثواب کر دیں تو میت کو ثواب پہنچ جائے گا اور خود ان بچوں کو بھی ثواب ہوگا، لیکن انہیں ایصال ثواب کا طریقہ سمجھا دیا جائے۔ اگر ایصال ثواب کھانے کی صورت میں کیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کے لیے مال کا حلال ہونا شرط ہے۔ اگر میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کھانے کا بندوبست کریں تو یہ خیال رہے کہ تمام ورثہ راضی ہوں، ورنہ ورثہ اگر نابالغ ہیں تو ان کے مال میں سے کھانا اور کھلانا حرام ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب آگ میں داخل ہونے۔
صدقہ کے لیے صرف کھانے کا ہی اہتمام کرنا ضروری نہیں، ضرورت مند کو نقد روپیہ دینا، کپڑے دینا، بیماروں کا علاج کروانا سب جائز ہے، بلکہ نقد دینا بہتر ہے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہوگا۔ ایصال ثواب حلال مال سے کیا جاتا ہے، حرام مال کو چاہے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے بھی خرچ کریں گے تو قبول نہ ہوگا، اور جب اللہ جل شانہ قبول ہی نہ کریں گے تو مردے کو کیا ملے گا۔